مطلب ہوتا ہے قائم ہونے والی۔ تو یہاں پر اس قائم ہونے والی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر قیامت اور اس کی ہولناکیوں کو اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو اور پھر حساب و کتاب اور پھر جنتی اور جہنمی ان تمام احوال کو اس صورت کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ آج کی صورت کے اندر کچھ مسائل ذرا کم ہوں گے اور تنبیہ اور انتباہ کے حوالے سے باتیں کچھ زیادہ ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہے مسائل نہیں ہوں گے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ میں آپ کی خدمت میں مسائل بھی پیش کروں گا۔ صورت واقعہ کو واقعہ کہنے کی سب سے جو بڑی وجہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ واقعہ کہتے ہیں قائم ہونے والی ایسی چیز جس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، اور چونکہ قیامت شریعت اسلامیہ کے اندر ایسے عقائد میں سے ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص توحید کو ماننے والا، رسالت کو ماننے والا، اللہ کی کتابوں کو ماننے والا، لیکن آخرت کے بارے میں اس کا جو عقیدہ ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ شریعت کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جیسے آپ کو بہت سارے ایسے افراد ملتے ہیں تاریخ کے اندر جن میں ایک نام سر سید احمد خان کا ہے۔ آپ ان کی جب تفسیر پڑھیں گے، انہوں نے قرآن کی تفسیر کے کچھ مضامین جو ہیں وہ پیش کیے ہیں، تو اس کے اندر وہ قیامت کا جو احوال ہے یا قیامت کے معاملات ہیں ان سے عاری اور ان کے منکر نظر آتے ہیں۔ اور اس طرح کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عذاب قبر کے اور پھر مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے اور اس طرح کے احوال کے منکر ہیں، لیکن کہتے وہ خود کو مسلمان ہیں۔ تو قیامت کے دن پر ایمان لانا وہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ آئیے سب سے پہلا مضمون جو اللہ رب العزت سورۃ الواقعہ کے اندر اپنے بندوں کو بیان فرماتا ہے وہ قیامت کے دن کی ہولناکی ہے، وہ قیامت کے دن کی شدت ہے، وہ قیامت کے دن کی سختی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ۔ یہاں پر اس سے پہلے کہ میں مضمون کی طرف بڑھوں، میں آپ کو یہاں پر سورۃ الواقعہ کی فضیلت کے اوپر ایک دو چیزیں جو ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اسے آپ نے لازمی نوٹ فرمانا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہ آئے، اس کے گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہ آئے، تو وہ اپنی مستورات کو یعنی اپنی عورتوں کو مغرب کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ پڑھنے کا حکم دے، اپنی عورتوں کو سورۃ واقعہ سکھائے۔ اب یہاں پر سورۃ واقعہ کی بہت بڑی فضیلت وہ ہمارے سامنے آئی کہ اگر رزق میں کوئی شخص بھی تنگی محسوس کر رہا ہے، اور یہ بات دیکھی بھلی جانی بات ہے کہ جس گھر میں سورۃ واقعہ کی تلاوت بعد نماز مغرب یا عشاء کی نماز کے وقت یا سونے سے پہلے کی جاتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تفسیر طبری کے اندر در منصور میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ گھر کی عورتوں کو سورۃ واقعہ سکھاؤ، اللہ رب العزت اس سورت کی برکت سے تمہارے اوپر رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اور اس کے علاوہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے، چاہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر ہوتی تھیں یا اپنے گھروں میں بیاہ دی جاتی تھیں، ان کو حکم دیتے تھے کہ رات کے وقت سورۃ واقعہ کی تلاوت ضرور کرنا، اللہ رب العزت تمہارے گھر میں تنگ دستی نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ تو پہلی چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ سورۃ الواقعہ کی کتنی برکت ہے۔ دوسرا، سورۃ الواقعہ کے اندر ایک اور جو ہمیں چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو یہ سورت ہے یہ ہمیں آخرت کی طرف اشارہ کرتی ہے، آخرت کے معاملات بتاتی ہے، تو آخرت کے معاملات پر یقین کامل ہونا یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہونا چاہیے، یعنی ہم درجہ احسان پر فائز ہوں۔ حدیث جبریل کے اندر، اب یہ ذرا ربط میں جہاں پہ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، درجہ احسان کیا ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ محدثین کی روشنی میں یہ درجہ احسان ہے، اور
جو ہمارے اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کی روشنی میں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں یہ درجہ درجہ ولایت ہوتا ہے۔ وہ کیا درجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا درجہ احسان یا درجہ ولایت یہ درجہ ہے، ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تیرا یقین اللہ کی ذات پر اتنا زیادہ ہونا چاہیے، تیرا یقین ایمانیات پر اتنا زیادہ ہونا چاہیے، جب تو عبادت کرے تو ایسے ہو گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھے یہ اعزاز، یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے تو کم از کم تیرا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اسی درجہ احسان کو ہم لے کر جائیں باقی معاملات کے اندر بھی، باقی عقائد کے اندر بھی، تو پھر جا کر ہمارا ایمان کامل اور مضبوط ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا درجہ احسان کیسا تھا؟ آپ جو ولیوں کے ولی، نبیوں کے نبی، اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب کبھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی بھی زوجہ کے گھر آپ آرام فرماتے تھے اور رات کے وقت آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہوتی تھی تو آپ اپنی اس زوجہ سے اجازت لیتے تھے۔ یہاں پر بیویوں کے حقوق کے اوپر بھی ایک بڑا پہلو سامنے آتا ہے کہ جو شخص عبادت کے شوقین ہیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روایت حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر خاتون نے روزہ رکھنا ہے تو وہ اپنے خاوند سے اجازت طلب کرے، اگر خاوند اجازت دے تو روزہ رکھے، ورنہ روزہ نہ رکھے، جب خاوند کی اجازت ہو تب روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے رات کا وقت جو ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا خاص وقت ہوتا ہے، تو زوجین کا خاص وقت ہوتا ہے، تو اس کے اندر اگر کسی نے عبادت کرنی ہو یا کوئی معاملہ بھی سر انجام دینا ہو تو میاں بیوی کا حق ہے کہ ایک دوسرے سے اجازت لیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ عمل فرمایا کرتے تھے۔ یہ میں آپ کو درجہ یقین اور احسان کی بات بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایمانیات پر اور اعتقادیات پر کتنا مضبوط اور پختہ عقیدہ تھا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عبادت کرنی ہوتی تھی رات کے وقت تو ازواج سے اجازت لیتے تھے کہ اجازت ہے میں اللہ کی عبادت کر لوں، تو خواتین ظاہر بات ہے ازواج روکتی تو نہیں تھیں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے گھر تشریف فرما تھے تو آپ رات کو اٹھے اور آپ نے مجھ سے اجازت نہیں لی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی بات نہیں فرمائی، حالانکہ حضور کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے معاملات تھے۔ خاموشی کے ساتھ حضور علیہ السلام گھر سے نکل گئے، تو اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ کیوں حضور علیہ السلام نے آج میرے سے کوئی بات نہیں فرمائی، کوئی کلام نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے گئی تو پیچھے تلاش کرتی کرتی میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام بقی قبرستان کے اندر موجود ہیں اور بالکل بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خاموشی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب جا کر بیٹھ گئی کہ حضور علیہ السلام اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو میں خوف زدہ ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک معمول کے تاثرات سے بالکل بدلا ہوا تھا، اور جب میں قریب آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میری جانب دیکھا اور فرمایا من، کون ہو؟ تو اماں جی عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی انا یا رسول اللہ زوجتک، اے اللہ کے نبی میں آپ کی بیوی ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً جواب فرمایا من زوجتی، میری بیوی کون؟ تو اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور نے یہ فرمایا تو میں سمجھی کہ شاید حضور علیہ السلام مجھے پہچان نہیں سکے، میں نے پھر عرض کی انا زوجتک عائشہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں آپ کی بیوی عائشہ ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر فرمایا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ تو اماں جی فرماتی ہیں کہ میں خوف زدہ ہو گئی کہ کبھی حضور علیہ السلام نے ایسا معاملہ نہیں فرمایا، آج مجھے پہچان نہیں رہے۔ عرض کرتی ہیں انا عائشہ بنت صدیق ابی بکر، یا رسول اللہ میں عائشہ آپ کے دوست ابو بکر صدیق کی بیٹی آپ کی زوجہ ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من ابی بکر، ابی بکر کون ہے، ابو بکر صدیق کون ہے؟ تو اماں جی فرماتے ہیں کہ میں اتنا خوف زدہ ہوئی کہ میں کانپتی ہوئی واپس اپنے گھر آ گئی حجرے میں اور انتظار کرنے لگی۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے گھر تشریف لائے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج عجیب ماجرا ہوا، آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، اپنی بیوی کو نہیں پہچانا، آپ نے اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں پہچانا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ عائشہ جب میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں
تو پھر میرا مطلوب اور میرا مقصود میرے اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا، کسی اور کو تو کیا پہچاننا عائشہ، میں اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہوں۔ یہ ہے درجہ احسان، یہ ہے درجہ یقین، جس کا مطالبہ اللہ اور اللہ کے نبی ہم سب سے کرتے ہیں۔ اور یہ جو سورۃ الواقعہ ہے، اس کو بھی یہاں پر اسی طریقے سے قیامت کے دن پر، آخرت پر یقین رہنا، یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے کہ ہم اس پر ایسے ایمان لائیں جیسے درجہ احسان کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے اصحاب کا ان چیزوں پر ایمان تھا۔ اب آ جائیے سورۃ الواقعہ کا جو پہلا مضمون ہے، قیامت کی ہولناکی اور اس کے جو بیانات ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے قیامت کی ہولناکی بیان کروں، چند میں آپ کی خدمت میں قیامت کی نشانیاں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ میں تیزی کے ساتھ یہ نشانیاں بیان کرتا جاؤں گا، تو جو نشانی، جو بری عادت ہم میں سے کسی کے اندر بھی موجود ہو، ہم اس کو سائڈ پہ لکھ لیں کہ ہاں یہ برا فعل مجھ میں موجود ہے، اور پھر پوری کوشش کریں کہ اپنے اندر اس خرابی کو دور کرنے کی اور نکالنے کی۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 72 چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرب قیامت کی بیان فرمائی، اور میں اب رفتار کے ساتھ وہ آپ کو بیان کرتا جاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم دیکھو۔ وہ کیا معاملات ہیں؟ کہ لوگ اپنی نمازوں کو ضائع کریں گے، لوگ امانت میں خیانت کریں گے، لوگ سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، اور لڑائی میں گالی دینے لگیں گے، اونچی اونچی عمارتیں بنا کر فخر کرنے لگیں گے، اپنے دین کو بیچ کر دنیا کو جمع کرنے لگیں گے۔ آقا نے فرمایا رشتہ داروں سے برا سلوک اور قطع تعلقی کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع کریں گے، انصاف نایاب ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں ہیں، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھیں گے، اور پھر فرمایا سچے انسان کو جھوٹا سمجھا جائے گا اور جھوٹے انسان کو سچا سمجھا جائے گا۔ تہمت عام ہو جائے گی، پاک دامن لوگوں پر تہمت لگائی جائے گی، بارش ہونے کے باوجود گرمی ہوگی۔ یہ تو ہم ساری کی ساری باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، بس سنتے چلے جائیے۔ حضور نے فرمایا لباس مردوں عورتوں سب کا ریشم کا ہو جائے گا۔ باقی باتیں چھوڑیں، یہ جو ہم لوگ کوٹ پہنتے ہیں، اس کوٹ کے اندر ہی ریشم لگا ہوتا ہے، اس سے ہم بچ ہی نہیں سکتے، اتنی کتنی ویسے اجازت بھی ہے۔ بہرحال حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی۔ پھر فرمایا ناگہانی موت عام ہو جائے گی، حادثاتی موت بہت زیادہ ہوگی، تبھی موت سننے کو کم ملے گی اور ہم محسوس کریں گے اچھا بھلا آدمی تھا مر گیا۔ تہمت عام ہوگی، بارش کے باوجود لوگ اولاد کی خواہش کرنے کی بجائے اولاد سے کراہت محسوس کریں گے اور کہیں گے کہ اولاد نہ ہو تاکہ خرچے نہ ہوں، بچت کی جا سکے۔ دیکھو گے کہ کمینے لوگ، کم تر لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں گے، شریف لوگ وہ پریشانی کی زندگی گزار رہے ہوں گے، جھوٹ وزیر اور امیر لوگ وہ جھوٹ کے عادی ہو جائیں گے اور امانت میں خیانت کریں گے۔ عالم یعنی جسے ہم عالم دین کہتے ہیں، عالم اور قاری یہ بد دیانت ہوں گے، بد کردار ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود گناہوں کا انبار لگائیں گے، لوگ جانوروں کی کھالیں پہن کر فخر محسوس کریں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سونا عام ہو جائے گا، چاندی عام ہو جائے گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، خوشی کی خبر کم ہوگی، مساجد کو نقش و نگار سے بھر دیا جائے گا، اونچے اونچے مینار بنا کر لوگ ایک دوسرے پر فخر کریں گے، اور ہوتا ہے میرے محلے کی مسجد بہت بڑی بنی ہے، بڑی شاندار بنی۔ حضور نے فرمایا مسجدیں نمازیوں سے خالی ہوں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، شراب نوشی عام ہو جائے گی، اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوگی، عربوں کو دیکھو گے بھوکے ننگے بڑے بڑے عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے، تجارت کے اندر بیوی اپنے مرد کے ساتھ شراکت داری کرے گی اور مرد عورتوں کی نکالی کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں یعنی مردوں کو دیکھیں وہ بالکل ہی حلیہ ایسا بنا لیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا صورتحال ہے، عورتیں مردوں کی نکالی کریں گی، حلیہ بدلیں گی۔ اور یہ تو شیطان نے بھی، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا، آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے مہلت مانگی، اور اس نے کہا تھا کہ اے اللہ میں ان کے راستوں میں بیٹھوں گا
اور ضرور بھی ضرور میں ان کو حکم دوں گا، فلا یغیرن خلق اللہ، یہ تیری خلقت کو بدلیں گے، یہ تیری جو تو نے ان کی شکل و صورت بنائی ہے نا، یہ اس میں تبدیلی کریں گے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں پلاسٹک سرجریاں عام ہیں، اور لوگ کیا کچھ نہیں کرتے اپنے آپ کو حسین دکھانے کے لیے۔ بہرحال غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، مسلمان جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے تیار ہوں گے صرف پیسے کی خاطر، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، جن سے جان پہچان نہیں ہے ان کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ جو بات آپ محسوس کریں کہ یہ بیماری میرے اندر ہے، اس کو آپ لکھ لیں، کم از کم ہم اس پہ تو ورکنگ کریں، اس کو تو اپنے اندر سے نکالیں۔ لوگ امانت میں خیانت کریں گے، مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے مال کو جرمانہ اور بوجھ سمجھا جائے گا، حالانکہ سال کے بعد 2.5% دینی ہے، پھر بھی مشکل ہوگی۔ لوگوں میں سب سے جو رذیل آدمی ہوگا، کم تر آدمی ہوگا، وہ ان کا سربراہ بنا دیا جائے گا۔ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، ماں کے ساتھ بدسلوکی ہوگی، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کریں گے، شوہر اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا۔ بد کرداروں اور بے حیا لوگ مساجد سے آوازوں کو بلند کریں گے، یعنی تنہائیاں پلید ہیں اس کے باوجود مساجد کے اندر بیٹھ کر معاملات ہوں گے۔ گانے گانے والی عورتوں کی تعظیم ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی وہ کیا کہتے ہیں اس کو منعقد کیے جاتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اور وہاں پر صرف کام ہی ہوتا ہے، باقی تو چھوڑیں۔ ہمارے سعودی عرب کے اندر جہاں پر اسلام پھوٹا ہے، یہ اسلام کی آماجگاہ ہے، وہاں پر اب باقاعدہ جدہ کے اندر اور ریاض کے اندر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا اور اعزاز سمجھا جائے گا۔ پھر رسول اسلام نے فرمایا یاجوج ماجوج آئیں گے، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، پولیس کی کثرت ہوگی، یعنی خیال رکھنے والے جو ہوں گے، محافظ ہوں گے، ان کی کثرت ہوگی، لیکن اس کے باوجود انصاف نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کو نغمہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ رجحان یہاں پر بھی آہستہ آہستہ لوگ درندوں کی کھال پر کو پہن کر فخر محسوس کریں گے۔ امت کے آخری لوگ، یعنی جیسے ہم آخر میں آ رہے ہیں مثال کے طور پر، ہم سے جو پچھلے ہیں، آقا نے فرمایا امت کے آخری لوگ اپنے پہلوں پر لان تان کریں گے۔ اب آپ اس فتنے کو سمجھیں، اگر کوئی شخص کہے کہ جی اس نے بزرگ نے یہ کام کیا، بزرگ ایسے تھے، بزرگ ایسے سے، نہیں، یہ غلط چیز ہے۔ آندھیوں کی کثرت ہوگی، زلزلے زیادہ ہوں گے، لوگ اپنی شکلوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے، آسمان سے مختلف صورتوں میں عذاب اتارا جائے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر چند سال پہلے ٹڈیوں کا حملہ ہو گیا، اب صورتحال یہ ہے کہ فوگ اتنی پڑتی ہے کہ اب سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا دھواں نکلے گا، اس دھوئیں میں بہت سارے مفسرین نے بیان فرمایا کہ دھوئیں سے کیا مراد ہے، یہ سموگ ہے، کہ بھی ہر وقت جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے باوجود یہ رہتی ہے، اور لوگ پریشان ہیں، آنکھوں کا مسئلہ، لوگ دجال کا ظہور ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا قرب قیامت دابہ، ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا کہ لوگ اس کو دور دور سے دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ سورج مغرب سے، مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم کا آسمان سے نزول ہوگا۔ یہ تمام کی تمام نشانیاں جو ہیں قرب قیامت کی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمائی۔ اور میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ وہ بیماریاں، وہ بری عادتیں جو ہم میں موجود ہیں، ہم ان کو سائٹ پہ لکھ لیں، اور روزانہ اس کو 1-2 مرتبہ پڑھیں کہ یار میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں ان برے کاموں سے بچوں۔ انشاءاللہ تعالی کل قیامت کے دن پھر ہم قیامت کی ہولناکی سے محفوظ رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو قیامت کے دن کی سختی سے بچا لے گا، یعنی ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی اور وہ ان کی پنڈلیوں پر لگے گی، مومنین، ابھی سور نہیں پھونکا جائے گا، اس سے پہلے پہلے یہ کام ہوگا، اور جو مومنین ہوں گے وہ آرام سے سو جائیں گے، اور اسی نیند کے اندر ان کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ تو مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے اندر سے ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو آپ کے سامنے میں نے یہ بیان کی ہیں چیزیں، ان سے بچا جائے۔ اب آگے آ جائیے قیامت کے احوال پر۔ یہاں تک تو میں نے وہ قیامت کی نشانیاں آپ کو بیان کی جو کہ احادیث کے اندر ملتی ہیں، تقریباً 70-72 کے قریب ہیں۔ یہاں پر ایک اور جو ہے مسئلہ میرے ذہن میں آیا، ضرور میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا۔ اسی حدیث جبریل کے اندر حضرت جبریل امین جب انسانی شکل میں آئے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا مل مسئول اعلم بالسائل، کہ جو سوال کیے جانے والا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی کہ بہت سے لوگ یہاں پر یہ مطلب نکالتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا کہ مجھے قیامت کا علم نہیں ہے. تو میرے شیخ قبلہ پیر ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب دادا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ پیر جی ایویں نہیں ہے. پھر آپ نے یہ ساری نشانیاں بیان فرمائیں. آپ نے کہا جی کہ اگر کوئی شخص قیامت کے متعلق نہیں جانتا کہ بھی قیامت کب آئے گی، اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اکرم قیامت کے متعلق نہیں جانتے تو پھر نشانیاں کیسے جانتے تھے؟ یعنی نشانی وہی جانتا ہے جو پہچانتا ہو کہ یہ معاملہ کب ہونا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ یہ بیان کرنے کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ اے جبریل قیامت کا تمہیں بھی پتہ ہے اور قیامت کا مجھے بھی پتہ ہے، لیکن اس بات کو آشکار نہیں کرنا، اس بات کو بیان نہیں کرنا. اس کا یہ مطلب ہے بہت سے لوگ جو ہے ظاہری مفہوم کی طرف گئے، انہوں نے کہا کہ حضور کو قیامت کا علم نہیں تھا. اگر علم نہیں تھا تو اللہ کے بندوں کی نشانیاں حضور نے کیسے بیان فرما دی؟ یعنی آپ کے پاس علم موجود تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم کی وجہ سے آپ نے اس کو آگے بیان نہیں فرمایا. حالانکہ ایک اور حدیث ملتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ 5 یا 4 چیزوں کا علم اب اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. وہ یہ ہے کہ بارش کب ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ انسان اتنی مداخلت تو کرتا ہے کہ آپ کو یہ ویدر براڈ کاسٹ والے جو ہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ بھی بارش کب ہونی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے. مشین میں الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. یعنی یہ مجاز کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ اندازے ہیں، اندازے. حقیقت میں جو ان چیزوں کا علم ہے اس میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ اپنے جن بندوں کو چاہتا ہے انہیں اس کا علم دیتا ہے. اور اب الحمدللہ بہت سی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی کے ذریعے یا دیگر ذرائع کے ساتھ ہمیں عطا فرمایا. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے پاس قیامت کا علم تھا، لیکن آپ نے مصلحت کے تحت اس کو پوشیدہ رکھا ہے، ورنہ اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کی باتیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. قیامت کی جو احوال ہیں اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ بیان فرمائے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، وہ جب واقع ہونے والی واقع ہوگی اور اس کے واقع ہونے کے اندر کوئی شک نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے اب یہاں سے قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. احادیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو قیامت کی کہ کس طرح سے قیامت آئے گی، سور سب سے پہلے پھونکا جائے گا. حدیث ہے وہ میں آپ کی خدمت میں، طویل حدیث ہے، مسند اسحاق بن راہویہ، یہ اس کتاب کے اندر حضرت اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ حدیث کی کتاب لکھی. اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 940، طویل حدیث ہے آخرت کے بیان میں. اس کے اندر اللہ کے نبی نے قیامت کی ہولناکیوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. میں چند باتیں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو قیامت کی نشانی ہوگی، یعنی قیامت باقاعدہ شروع ہوگی، سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا. اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ سور، پہلے تو میں سور کی وضاحت کروں، یہ سواد کے ساتھ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سور کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ سینگ ہے، یہ ایک سینگ ہے، جیسے بکرے کا سینگ ہوتا ہے یا گائے کا سینگ ہوتا ہے. یہ ایک لمبا سا باجا ٹائپ ہے، سینگ ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ جس سوراخ کے اندر پھونکا جائے گا اس سوراخ کو اگر پیمائش کی جائے تو آسمان اور زمین اس کے اندر سما سکتے ہیں، اتنا بڑا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں پر اشارہ فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور کو پھونکنا ہے، اس فرشتے کا صرف یہ کام ہے. اسرافیل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو ان کو سور عطا کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے اسرافیل کو پیدا کیا اور ان کو سور عطا کیا ہے، اس وقت سے اسرافیل اس سور کو اپنے منہ میں رکھ کر عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ایک اشارہ ہو اللہ کی طرف سے اور میں سور کو پھونک دوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سور کیسے پھونکا جائے گا اور اس سور کے کیا معاملات ہوں گے؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو سور کے متعلق بیان فرمایا، آقا نے فرمایا یہ سور تین مرتبہ پھونکا جائے گا۔ اب اس بات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، ہم نے ہمیشہ سنا تھا کہ سور 2 مرتبہ ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہے، سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہ نفخۃ فزع ہوگا، صرف اور صرف ڈرانے کے لیے ہوگا، خوف زدہ کرنے کے لیے وہ سور کو پھونکا جائے گا۔ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اب قیامت آنے والی ہے، اور جب پہلا سور پھونک دیا جائے گا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس پہلے سور کے پھونکے جانے کے بعد اب جو بندہ جتنی مرضی توبہ کرتا رہے، معافیاں مانگتا رہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب لوگ گھبرا جائیں گے، لیکن اللہ کی ایک مخلوق ایسی ہوگی جو نہیں گھبرائے گی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہ شہداء ہوں گے، وہ شہداء ہوں گے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو شہید نہیں ہوئے، یعنی مقام شہادت پر فائز نہیں ہوئے، میدان جنگ کے اندر یا شہادت کی موت انہوں نے نہیں پائی، بے شک وہ نیک بھی ہوں، قبروں کے اندر ہوں گے، وہ بھی پریشان ہوں گے اور گھبرائیں گے۔ شہید ہوگا جو اطمینان کے ساتھ اپنی قبر کے اندر موجود رہے گا اور اس کے دل پر ذرہ برابر بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اسی لیے کوشش کیا کریں کہ مرنا تو سب نے ہے، اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ مولا ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، یہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور ایک قیامت کا ماحول بنا دیا جائے گا تو پھر اللہ رب العزت اسرافیل کو حکم دے گا، اب اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ زیادہ خوفناک طریقے سے سور کو پھونکیں گے، اور جیسے ہی دوسرا سور پھونکا جائے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا باقاعدہ جو ہے وہ قیامت ہو جائے گی، اور اس وقت سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ فوری طور پر ایک کے بعد ایک زلزلہ آنا شروع ہوگا۔ یہاں پر روک کر وہی حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو نیک لوگ ہوں گے، اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کی سختی دکھانے سے پہلے ہی موت عطا فرما دے گا۔ ٹھنڈی ہوا چلے گی، ان کی پنڈلیوں پہ ہوا لگے گی، وہ اطمینان سے سو جائیں گے، اور جب سوئیں گے تو اسی حالت میں ان کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ ہاں باقی جو رہ جائیں گے وہ برے لوگ ہوں گے، بد اعمال لوگ ہوں گے، وہ پھر قیامت کی سختی کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ حج کے اندر اس سختی کو بیان فرمایا، اور بھی بہت ساری صورتوں کے اندر، میں چند ایک کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قیامت کی سختی، وہ جو دوسرا سور پھونکا جائے گا اور زلزلے آئیں گے، وہ اتنی سخت ہوگی کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی وہ دودھ سے غافل ہو جائیں گی، بچوں کو چھوڑ کے دوڑ پڑیں گی، حتیٰ کہ وہ خواتین جو حمل سے ہوں گی ان کا حمل جو ہے وہ حمل گرا دیں گی، حمل ان کا ضائع ہو جائے گا۔ اب یہاں پر میں روک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 40 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوگی، بچے ہونا بند ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چھوٹے بچے ہیں ان پر اس طرح کی سختی اتارنا نہیں چاہتا۔ تو ان سب باتوں کی نفی اس حدیث کے اندر ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے، آخر وقت تک چھوٹے بچے پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بھی ارشاد فرمایا یوم یجعل الولدان شیبہ، وہ دن کیسا ہوگا جو چھوٹے بچوں کو، جو بالکل ننھے بچے ہوں گے، ان کو بوڑھا بنا دے گا، یعنی وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ وہ چھوٹا بچہ، بالکل چھوٹا بچہ، وہ اس کی سختی شدت کی وجہ سے، غم کی وجہ سے وہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات بس یہاں پر معروف ہو گئی، یعنی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ بھی 40 سال تک جو ہے وہ بچے نہیں ہوں گے۔ بعض روایات کا سہارا لیتے ہیں لیکن وہ ضعیف جو ہیں وہ روایات ہیں، حقیقت یہ ہے اس کا معاملہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قیامت کی سختی اتنی سختی ہوگی کہ لوگ مدہوش اور بے ہوش نظر آئیں گے لیکن ہوں گے نہیں، حقیقت میں وہ بالکل سختی کی وجہ سے ان کی کیفیت ایسی بن جائے گی کہ لگے گا کہ یہ مدہوشی میں ہے۔ وَيَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ پھر بھائی بھائی سے دور بھاگے گا کہ کہیں میری نیکیاں نہ مانگ لے۔ بہرحال یہ قیامت کی جو سختیاں ہیں اس حوالے سے اللہ رب العزت نے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا۔ اب جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ فنا کر دے گا۔ اب یہاں پر ایک بات جو قابل توجہ ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، وہی بات ہوگی نا، مسکنسیپشن ہے، لوگوں نے بہت ساری ایسی باتیں پھیلا دیں جو دین کا حصہ نہیں ہیں۔ آپ دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ حقیقی دین کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی
کہ قیامت جب قائم ہوگی تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یہ محفوظ رہیں گے، یہاں پر قیامت نہیں آئے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ساری کائنات کو ایک دفعہ فنا کرے گا، صرف اور صرف اپنی جلالت کو دکھانے کے لیے، تو اس میں مکہ بھی شامل ہوگا، مدینہ منورہ بھی شامل ہوگا۔ ہاں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو جن چیزوں سے محفوظ قرار دیا گیا ہے وہ فتنے ہیں، یعنی دجال مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور جو فتنے ہوں گے وہ داخل نہیں ہوں گے۔ باقی معاملات جو قیامت کی سختیاں ہیں وہ پوری کائنات کے اوپر وہ آئیں گی۔ حتیٰ کہ اسی حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت جب زمین و آسمان کو لپیٹ دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل سے پوچھے گا کہ اے اسرائیل، جو موت کے فرشتے ہیں، اے اسرائیل اب یہ بتا کہ کون زندہ ہے؟ تو وہ عرض کریں گے مولا تو بہتر جانتا ہے کہ کون زندہ ہے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تیرے عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے وہ زندہ ہیں، اور عرش کے نیچے ہم 4 فرشتے، یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل خود، یا اللہ ہم 8 فرشتے زندہ ہیں، تیرے عرش کو اٹھانے والے، باقی 4 ہم۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اب اسرافیل کو سور پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، اسرافیل کی روح کو قبض کرو۔ حضرت اسرائیل آپ کی روح کو قبض کریں گے، پھر حاضر ہوں گے، پھر اللہ پوچھے گا اب کون زندہ ہے؟ تو عرض کریں گے مولا ہم زندہ ہیں۔ میں مختصر کرتا ہوں، پھر اللہ فرمائے گا کہ جبریل اور میکائیل ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کی بھی روح کو قبض کرو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام، جبریل امین اور میکائیل ان کی بھی روح کو قبض کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جب ان کی روح کو قبض کیا جانے لگے گا تو اللہ کا جو عرش ہوگا نا، عرش وہ تڑپ اٹھے گا، وہ چیخ کر کہے گا کہ مولا کیا تو جبریل جیسے فرشتے کو اس کو بھی موت دے گا؟ تو اللہ رب العزت وہاں پر پھر اپنا جلال دکھائے گا اور اپنے عرش کو ڈانٹے گا اور فرمائے گا کہ تو خاموش ہو جا، جو چیز میرے عرش کے نیچے ہے اس کے لیے موت کو لکھ دیا گیا، کیونکہ میرا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ پھر جب جبریل امین، میکائیل ان کی روح کو قبض کیا جائے گا یا ان کو موت دی جائے گی تو پھر اللہ پوچھے گا اب کون زندہ ہے؟ تو عرض کریں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام مولا تیرے عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے اور میں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ یہ جو 4 فرشتے جنہوں نے میرے عرش کو اٹھا رکھا ہے، یہ سوچتے تھے کہ شاید میرا عرش ان کی وجہ سے اٹھا ہوا ہے، ان کو موت دو اور دکھاؤ کہ میرا عرش جو ہے ان کو ان 4 حاملین عرش کی ضرورت نہیں ہے۔ ان 4 حاملین عرش کو بھی موت دے دی جائے گی۔ پھر اللہ پوچھے گا اب کون زندہ ہے؟ اب اسرائیل علیہ السلام ہاتھ کو باندھیں گے اور عرض کریں گے مولا عرش کے اوپر تو ہے اور عرش کے نیچے میں ہوں۔ اللہ فرمائے گا کہ تو بھی تو میری مخلوق ہے، مت، تو بھی مر جا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اسرائیل جس نے ساری مخلوقات کی روح کو قبض کیا ہے، جب اس اسرائیل کی روح کو قبض اللہ خود کرے گا، جب روح کو قبض کیا جائے گا تو اسرائیل علیہ السلام چیخ ماریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ چیخ اتنی شدید ہوگی کہ اگر اس وقت زمین و آسمان موجود ہوتے تو وہ اس چیخ کو سن کر پھٹ جاتے، کیونکہ وہ اب تکلیف محسوس کریں گے کہ انہوں نے ساری مخلوق کو کہ روح کو قبض کیا، جب ان کی روح کو اللہ قبض کرے گا تو ان کو احساس ہوگا کہ یہ تکلیف دہ عمل ہے۔ یہاں پر روک کے موت کی سختی کو بھی میں بیان ضرور کروں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے آپ کے ساتھی نے پوچھا حضور کہ موت کی سختی کیسی سختی ہے؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تجھ سے موت کی سختی سے پناہ میں مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں۔ یہ موت کی سختی کیسی ہے؟ تو مولا کائنات نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کر، تو موت کی سختی جاننا چاہتا ہے، روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایسا کر، ایک جالی دار کپڑا لے اور خاردار کانٹے والی جھاڑی کے اوپر رکھ دے اور پوری قوت کے ساتھ اس جالی والے کپڑے کو کھینچ، کیا ہوگا؟ عرض کرتا ہے حضور وہ جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بس جس طرح سے وہ جالی والا کپڑا
کانٹوں سے الجھ کر جگہ جگہ سے پھٹ جاتا ہے۔ جب انسان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو انسان کی روح بھی جگہ جگہ سے ادھڑ کے رہ جاتی ہے۔ یہ موت کی سختی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار، یہ مسئلہ نوٹ کرنے والا ہے، خبردار جس بندے کو موت کی سختی آ لے، یعنی جو موت کے دروازے سے گزرنے والا ہو، اس کو قرآن پڑھنے کی یا نیکی کی تلقین نہ کرو۔ اگر اس نے اس چیز سے انکار کر دیا گویا کہ اس نے اللہ کے کلام کا انکار کیا، اور جس نے اللہ کے کلام کا انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو تم اس کے پاس بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھو لیکن اس کو پڑھنے کی تلقین نہ کرو۔ موت کی سختی ایسی ہے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اما جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب آپ پر یہ نزا کا وقت آیا تو آپ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، غشی آ جاتی تھی، اور جب ہوش آتا تو آپ نے اپنے سرہانے ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا، اس پیالے کے اندر اپنے ہاتھ مبارک کو آپ بھگوتے اور اپنے چہرے مبارک پر، سینے مبارک پر ملتے اور فرماتے عائشہ موت بڑی سخت چیز ہے، موت بڑی سخت چیز ہے، بڑی شدید چیز ہے۔ یعنی موت کی سختی ایسی ہے کہ جب وہ عزرائیل جس نے سب کی روح کو قبض کیا، جب اس کی اپنی روح کو نکالا جائے گا تو پھر اس کی چیخ ایسی ہوگی، ایسی چیخ ہوگی کہ حضور نے فرمایا اگر وہ زمین و آسمان سن لیتے تو وہ پھٹ جاتے۔ یہ ہے پہلا حصہ، جب ساری کائنات کو فنا کر دیا، پھر اللہ رب العزت بلند آواز کے ساتھ فرمائے گا لمن الملک اليوم، کس کے لیے آج کی بادشاہت، کس کے لیے آج کی حکمرانی، کس کے لیے آج کی سلطنت، این الملکون، وہ بادشاہ جو زمین میں اکڑ کے چلتے تھے وہ کہاں ہیں، این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں، این الجبارون، وہ مظلوموں پر ظلم کرنے والے، جبر کرنے والے وہ کہاں ہیں، این المتفاخرون، وہ ایک دوسرے سے بڑھ جانے والے، سبقت لے جانے والے اور فخر کرنے والے وہ کہاں ہیں۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ وہی مقصد ہے جو قرآن کا مقصد ہے کہ بندہ آخرت کی فکر کرے کہ کتنے بڑے بڑے معاملات ہونے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چونٹی کو آپ ہتھیلی پر رکھیں اور اس کو مسل دیں، آپ کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مسل دیا، چھوٹی سی چونٹی تھی، ذرا سوچیں آپ ایک مخلوق ہو کر دوسری مخلوق کو مسل دیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت جو خالق ہے، آپ کی مثل ہزاروں اور انسان بنا سکتا ہے، اگر وہ آپ کو مسل دے، رگڑ دے، اس کی ذات پہ کیا فرق پڑے گا؟ قرآن چاہتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بکری مری پڑی، بدبو آ رہی، کیڑے پڑے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا صحابہ تم میں سے کون ہے جو اس مردہ بکری سے فائدہ اٹھائے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو خراب ہو گئی، بدبو آ رہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا صحابہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا اور دنیا میں بسنے والوں کی عزت اس مردہ بکری جیسی بھی نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کون جہنم میں جا رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کون ٹرین کے نیچے آ کے مر رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کون 50 سال سے 80 سال سے ایک ہی مرض کے اندر مبتلا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہمارے سجدوں کی، ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ساری زندگی کے اندر کل عبادت کو ملا لیں، 2 سال 3 سال عبادت کے بن جائیں گے، تو وہ اللہ جس نے فرشتے کو بنایا اور جب سے بنا ہے وہ سجدے میں ہے اور قیامت تک سجدے میں رہے گا، بھلا اللہ کو ہمارے سجدے کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مخلص بندوں کو علیحدہ کروں اور ان کو میں انعام و اکرام سے نوازوں، اور وہ بندے جو منافق قسم کے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، میں ان کو سزا دوں۔ وہ اپنی حاکمیت دکھانا چاہتا ہے۔ یہاں تک قیامت کا ایک منظرنامہ مکمل ہو گیا۔ دوسرا منظرنامہ، بس میں بات کو سمیٹتا ہوں، اور اس صورت کے اندر یہی بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی باتیں نہیں ہیں، اس لیے میں اس پہ اتنا وقت لے رہا ہوں۔ دوسرا منظرنامہ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر تیسری مرتبہ سور کو پھونکا جائے گا۔ 2 مرتبہ پہلے سور ہو گیا، پہلا سور وحشت کے لیے، دوسرا سور فنا کرنے کے لیے، اب تیسرا سور ہے اٹھانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا جب تیسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ رب العزت زمین کو دوبارہ سے اسی طرح تر و تازہ فرما دے گا۔ 40 دن تک یا 40 سالوں تک حضور نے فرمایا آسمان سے بارش برستی رہے گی یہاں تک کہ زمین ہری بھری ہو جائے گی، اور زمین کے اندر جو موجود انسان ہوں گے ان کی قبروں کو کھود دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا۔
زمین اپنے سینے کو کھولے گی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ روحوں کو آزاد کر دے گا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے لے کر زمین تک جتنا خلا ہوگا وہ انسانوں کی روحوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور روحیں اپنے اپنے جسم کے اندر ناک کے ذریعہ سے داخل ہوں گی، جیسے زہر انسان کے خون کے اندر سرایت کرتا ہے، روح انسان کے جسم کے اندر سرایت کرے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد جو سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر آئے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میں ہوں گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا میرے بعد نبی ہوں گے، وہ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے، اور تیسرے درجہ پر وہ لوگ باہر آئیں گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میری امت کے نیک لوگ ہوں گے، جن میں جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، سیدنا حیدر کرار، علی المرتضیٰ، نیک لوگ ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے بعد یا نبیوں کے بعد جو سب سے پہلے اپنی قبر سے اعزاز کے ساتھ نکالے جائیں گے، وہ مسجدوں کی اذانیں دینے والے وہ مؤذن ہوں گے۔ وہ مؤذن جب اذان دیتا ہے اور ہم ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے کہ یہ اذان دے رہا ہے، میری ویڈیو خراب ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کا اعزاز یہ ہوگا نبیوں کے بعد سب سے پہلے وہ مؤذن اپنی قبروں سے نکالا جائے گا۔ تو ذرا سوچیں، اور یہاں پر اذان کے حوالہ سے بھی ذہن میں رہے کہ جب اذان ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب اللہ کا مؤذن مسجد میں اذان دے اور اذان کے وقت جو شخص ہنسے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس کو زنا کے برابر گناہ اس کے حصے میں لکھا جاتا ہے، زنا کے برابر۔ خود حساب لگائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کتنی اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب لوگ اپنے نامہ اعمال کو کھولیں گے تو پڑھ کے بڑا ہی حیران ہوں گے۔ کیوں حیران ہوں گے؟ کہ یا اللہ یہ بھی گناہ تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، اور اس پر ان کی پکڑ ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو پھونک پھونک کر چلنا اور معاملات کو لے کے چلنا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا 70,000 فرشتہ میرے استقبال کے لیے آگے بڑھے گا اور مجھے ڈھانپ لے گا۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آقا نے فرمایا کہ ہم قبروں سے برہنہ حالت میں نکالے جائیں گے، جسم پر لباس نہیں ہوگا۔ تو اما جی سیدہ فاطمہ الزہرا وہ رو پڑی، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اتنا حیا کرتے ہیں، تو جب برہنہ قبر سے نکالے جائیں گے تو کیا ہمیں حیا نہیں آئے گا، شرم نہیں آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ قیامت کی ہولناکی، قیامت کا منظر اتنا سخت ہوگا کہ کسی شخص کی توجہ اس طرف جائے گی نہیں کہ میں برہنہ ہوں۔ بالکل ایسے کہ جیسے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا آپ رہتے تھے تو اللہ نے فرمایا وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوتے تھے لیکن ایک دوسرے کو برہنہ نہیں دیکھتے تھے، شرم گاہیں ظاہر نہیں ہوتی تھیں، وہ اپنے معاملات تھے۔ تو یہ وجہ، اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر اپنے جسم کے پردے کا جتنا زیادہ لحاظ کرنے والا ہوگا، کل قیامت کے دن اس کو اتنے ہی جلدی لباس عطا کیا جائے گا۔ تو شرم و حیا کے معاملات کا یہاں پہ درس بھی سامنے آیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں براق پر بیٹھوں گا اور میں محشر کی جانب جاؤں گا، اور وہاں پر پھر حساب و کتاب ہوگا اور آگے سارے کے سارے معاملات ہوں گے۔ ابھی کتنا ٹائم رہ گیا؟ 8 منٹ ہمارے رہ گئے۔ آج تو بس ہمارا سارا ٹائم جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اسی کے اوپر ہی گزر گیا۔ بہرحال ایک اور موضوع جو ہے میں اس پہ بحث کر کے 2 سے 3 منٹ کے اندر سمیٹتا ہوں، وہ یہ ہے نمبر 2 کر لیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں کی 3 جماعتیں ہوں گی۔ السابقون الاولون، وہ ہوں گے جو دنیا کے اندر ہی جنت کما چکے ہیں، ان کو تو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نبی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ صدیق ہیں سچ بولنے والے، وہ شہداء ہیں شہید ہو جانے والے، وہ صالحین ہیں جو بالکل نیک کام کرنے والے ہیں، یعنی ان کو کسی قسم کی حساب و کتاب کی بھی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا کے اندر ہی وہ اتنے نیک اعمال کرتے ہوں گے کہ وہ جنت خرید لیں گے۔ اور جن میں بالخصوص وہ لوگ بھی ہوں گے جو مدینہ منورہ کے اندر فوت ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوشش کرو کہ تم میرے شہر مدینہ میں مرو، کہ جو شخص میرے شہر مدینہ میں فوت ہوگا کل قیامت کے دن اس پر مجھ پر اس کی شفاعت لازم ہو جائے گی، میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ وہ سیدھا جنت میں۔ پھر دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہوگا کہ جن کا حساب کتاب جو ہے وہ بین بین ہوگا، لیکن جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو نیک اعمال زیادہ ہوں گے، وہ بھی جنتی ہو جائیں گے۔
اور ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے بدعمال ہوں گے اور جہنمی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت الواقعہ کے اندر جو بات بیان فرمائی ہے وہ قیامت کی ہولناکی ہے، اور اللہ چاہتا کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے بندو اس صورت کو پڑھو، اس صورت سے سبق لو کہ کل کے معاملات کتنے سخت ہونے والے ہیں، کل کا جو ہولناکی کا معاملہ ہے، قیامت کا معاملہ کتنا سخت ہونے والا ہے، اس کے لیے کچھ تو تیاری کرو۔ تو میں آپ سے اسی التماس کے ساتھ، درخواست کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا کہ اپنی آخرت کی عاقبت کی فکر کریں۔ آج کے ہمارے اس لیکچر کے اندر کوئی زیادہ مسائل نہیں تھے، صرف اور صرف یہ قیامت کی ہولناکی، اور اس کو جان بوجھ کر نصاب کے اندر شامل کیا گیا ہے کہ اس طرف بھی توجہ ہو، کیونکہ ہمارا سارے کا سارا جو شریعت کا معاملہ کھڑا ہوا ہے وہ آخرت کے معاملات کے اوپر ہے۔ آخرت کا معاملہ حذف ہو جائے تو پھر تو ہم شتر بے مہار ہیں جو دل میں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اگر کوئی دوست ہیں یا کوئی بھائی ہیں وہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، معذرت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تھوڑا سا اونچا بولیں میرے پیارے، آواز نہیں آپ کے نا بہت تھوڑی ہے، تھوڑا سا اونچا بولیں۔ میں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مرنے کے قریب ہو اسے نکلنے کی تلقین نہیں کرنی چاہیے، جی ایسا آواز آ رہی ہے، نہیں آواز آ رہی ہے لیکن بس دو تین مکس ہو گئی آوازیں۔ بات نہیں سمجھ آئی۔ جی پوچھیں میرے السلام پیارے، علیکم۔ آواز آ رہی السلام علیکم ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ سر، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ۔ اونچا بولیں آپ، میرا خیال ہے موٹر سائیکل پہ ہیں یا کوئی پنکھا ہے، بڑا شور آ رہا ہے آپ کی طرف سے۔ میں نے کہا کہ آپ نے چلیں کوئی اور سوال السلام کر لیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شوہر ہیں اگر ان کا آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی۔ ہمارے جو شوہر ہیں وہ اہل حدیث ہوں اور بیوی کو ہمارے لیے حرام ہے، جیسے یہ حدیث ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے، کیا شوہر اہل حدیث ہوں اور کس چیز سے منع کریں؟ نیک کار سے، اللہ کی نافرمانی سے منع تو کریں۔ آپ پر لازم ہے آپ شوہر کا حکم مانیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے خامن کو سجدہ کرے، یعنی شوہر جو ہے وہ مجازی خدا کا درجہ رکھتا ہے، آپ اس کا حکم مانیں تاکہ جو خانہ آبادی کے معاملات ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ بندہ یہ لیکچر تو آپ آن لائن بھی لے سکتے ہیں، بعد میں بھی لے سکتے ہیں، کوئی حرج جی نہیں۔ یہ لیکچر ہمیں ریکارڈ نہیں مل رہا، تو لازم ہماری مطلب ریکارڈنگ نہیں آئے گی اس کی؟ اچھا وہ ریکارڈنگ آ جاتی ہے جی، وہ ریکارڈنگ آ جاتی ہے، وہ انشاءاللہ وہ ریکارڈ ہوئے ہیں، سارے ریکارڈ ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ آ جائے گی۔ ذرا نا وہ بتائیے گا کہ ٹیسٹ کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ ٹیسٹ کیسے ہوں گے اور کب ہوں گے؟ احمد صاحب ٹیسٹ کب ہوں گے جی، اب آپ کا ہے معاملہ؟ وہ انشاءاللہ کل جو ہے وہ اعلان ہو جائے گا۔ ٹیسٹ آن لائن ہی ہوگا، آپ کے سامنے وہ سکرین آ جائے گی، اس میں ایم سی کیوز ہوں گے، ایک سوال ہوگا، نیچے چار آپشن ہوں گے، آپ نے کسی ایک پر کلک کرنا ہوگا اور وہ انشاءاللہ آٹومیٹکلی کاؤنٹ ہوتا رہے گا اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہمارا نتیجہ جو ہے سامنے آ جائے گا۔ السلام علیکم سر۔ یار اے سنیا جی ذرا کتنا شور آ رہے ہیں، ذرا کہ بند کرو، شور آ رہے ہیں نا جی، آپ السلام باقیوں علیکم کے مائک بند کر دیں، ایک بندے کا مائک ہونا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی بالکل، سارے جتنے بھی کورسز ہیں ہر کورس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کو دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ آپ نے پاس کرنا ہوگا۔ السلام علیکم سر۔ سر یہ بات کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ ہم مذہب کے دائرے میں کہتے ہیں کہ ورنہ یہ کہنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں صوفیاء جو ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم توحید کے اندر اتنے مضبوط رہیں کہ ہم فرماتا کہیں کہ وہ ایک ہے۔ اگر فرماتے کہتے ہیں تو یہ جمع کا ہے، تو کہیں پہ کسی کے ذہن میں یہ شائبہ بھی نہ آ جائے کہ شاید اللہ ایک سے زیادہ ہے، صرف اس سے بچنے کے لیے، وگرنہ آپ اللہ فرماتے ہیں کہیں یا فرماتا ہے کہیں، دونوں بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی میں السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ سوال یہ تھا اگر میت کے سامنے بندے کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس کو تلقین کی
ہاں نہیں، اس کے سامنے آپ پڑھیں. انسان کی یہ فطرت ہے، وہ جو کام دوسروں کو کرتا دیکھتا ہے وہ خود بھی کرنے لگ جاتا ہے. اگر یہی تو حضور نے فرمایا، اگر تم نے اس کو کہا کہ کلمہ پڑھو اور وہ موت کی سختی کی وجہ سے کلمے کا انکار کر دے تو گویا کہ اس نے اللہ کی توحید کا انکار کیا. تو احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ آپ اونچی آواز سے اس کے ساتھ سامنے کلمے کو پڑھتے رہیں، اس کو تلقین نہ کریں. احتیاط کا پہلو تو یہی ہے. جتنا ہو سکے اپنے جانے والے کے لیے آسانی پیدا کی جائے. جی جی، بڑی مہربانی سر، اللہ تعالیٰ السلام. جزاک اللہ. انہیں شور نہیں بند ہو رہا، وہ آئی جا رہے ہیں. یہ نیٹ ورکنگ پرابلم کوشش کر رہے ہیں جی، بالکل. یہ پہلا ہی ہمارا بھی ایکسپیرینس ہے. ہاں، یہ ہمارا بھی پہلا ہی تجربہ ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان جو مسائل کو ہم ریزولو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بھی دعا کریں، اللہ کامیابی عطا فرمائے ہمیں. اللہ آپ کو برکت دے. اللہ برکت دے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور یہ جو واٹس ایپ کے گروپ میں نہیں مل سکتا لیکچر؟ جی اس میں آتا ہے، واٹس ایپ کے گروپ کے اندر بالکل شیئر کرتے ہیں. وہ لنک ہوتا ہے، آپ اوپر جائیں گے نا جی، آپ کو سارے لنک ملتے چلے جائیں گے. سب جتنے بھی سیشن ہو رہے ہیں وہ ریکارڈنگ جامعہ کی اب پورٹل کے اوپر بھی موجود ہے. وہ کیا ہے، ایل ایم ایس پورٹل، اس کے اوپر بھی وہ موجود ہے. آپ وہاں پہ چلے جائیں، جامعہ کی ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے، وہاں کلک کریں گے، سامنے سارے لیکچر آ جائیں گے. انشاءاللہ آج کا بھی آ جائے گا. سر علیکم اس میں السلام. اگر ہوتا نہیں ہے وہ ہوتا ان لوگوں کا نہیں ہے جنہوں نے رجسٹر نہیں کیا. اگر آپ رجسٹرڈ ہیں تو آپ کا شو ہو جائے گا. آپ اپنا وہ لوگ اپ سائن اپ کریں وہ انشاءاللہ. میں چیک کرتے تو مہربانی ہوگی. جی انشاءاللہ کر دیتے ہیں، بالکل ٹھیک. ٹھیک. جی جو آپ نے جو فرمایا جو باقی عورتوں کا سایہ مبارک تو ہم نے جو حضرت نہیں میں نے عرض کی تھی کہ یہ مشہور ہے کہ حضور علیہ السلام کا سایہ مبارک نہیں ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام کا سایہ مبارک ہے. بخاری شریف کے اندر اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام کو